بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 25 مفعول مطلق کی بحث انشاءاللہ عز وجل کلیئر کریں گے۔ تو پچھلے سبق کے اندر جو المقصد الثانی تھا اس کو ہم نے اجمالاً پڑھا تھا کہ جو منصوبات کون کون سے ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ منصوبات میں سے جو پہلے 5 ہیں، ٹھیک ہے، المفعول مطلق، پھر مفعول بہ، فیہ، لہو، ماہو، ان کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ منصوبات کی اصل ہیں، یعنی اصول منصوبات ہیں، اور اس کے علاوہ جو تھے منصوبات ان کو کہا تھا کہ ملحقات منصوبات۔ اب اس سبق کے اندر ہم ان میں سے پہلے یعنی اصول منصوبات میں سے جو پہلی قسم ہے المفعول المطلق، اس کو انشاءاللہ عز وجل ہم شروع کریں گے اور آج کلیئر کریں گے۔ اب اس کو مقدم کیوں کیا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اب اس کو 5 جو مفاعیل ہیں ان میں سے صرف 4 پر اس کو کیوں مقدم کیا؟ تو ان کی وجہ ایک تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے اس میں اب نام سے بھی ظاہر ہے کہ مطلق ہے، یعنی قید کے بغیر ہے۔ تو دیگر جو ہیں ان کے ساتھ قید ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بہ کی، فیہ کی، لہو، ماہو، ٹھیک ہے، تو یہ قید کے بغیر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے مقدم ذکر کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منصوبات میں اس کے اصل ہونے کی وجہ سے بھی ہے، ٹھیک ہے، دیگر کی بنسبت۔ تو بہرحال اس کی پھر اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں اس کی تعریف، کہتے ہیں فصل المفعول المطلق وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ۔ بہت زبردست تعریف ہے، اس کو ہو سکے تو عربی میں یاد کریں تاکہ آپ کو ساری زندگی فائدہ دے، وگرنہ اس کو اردو میں سمجھ لیں پھر یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہوا کا مرجع وہی، یعنی جو ہم فصل پڑھ رہے ہیں، یعنی مفعول مطلق۔ تو وہ مفعول مطلق یعنی مفعول مطلق وہ کہتے ہیں مصدر، ایسا مصدر ہے، وہ مصدر ہے بمعنی فعل، جو ایسے فعل کے معنی میں ہو، مذکور قبلہ، جو اس سے پہلے مذکور ہے، یعنی ایک مصدر ہے تو اسی مصدر سے پہلے ایک فعل ذکر کیا گیا ہوگا، تو ان کا فرق کیا ہوگا؟ ان کا جو مین چیز ان کے درمیان مشترک ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں دوبارہ تعریف سماعت کریں کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس فعل کو ذکر کیا جانا، جس طرح یہ کہا نا کہ فعل ایسے فعل کے معنی میں ہو جس سے پہلے، یعنی اس مصدر سے پہلے ذکر کیا گیا ہو۔ اب یہ ذکر کیا جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب انہوں نے حاشیہ میں بیان کیا۔ تو حاشیہ نمبر 2 میں انہوں نے فرمایا کہ مذکورن حقیقتاً، یعنی کبھی تو یہ جو مذکور یعنی ذکر کیا گیا ہوگا یہ حقیقتاً ہوگا، یعنی واقعتاً ہی سامنے موجود ہوگا، ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے مثال بھی انہوں نے دی ہے ضرب تو دربن، ٹھیک ہے، بارہا یہ استعمال ہوا، مثال آپ نے بارہا دیکھی ہوگی، آگے دیکھیں گے۔ تو اب یہاں پر دربن مصدر ہے، اور اسی معنی کے اندر جو فعل مذکور ہے اس سے پہلے ضربتو، بالکل مادہ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، مادہ ایک ہو نہ ہو، بہرحال معنی ہونا ضروری، کیونکہ تعریف کے اندر قید اسی کی لگائی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کی 3 قسمیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے اندر آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں جو یاد رکھنا ہے کہ فعل حقیقتاً مذکور ہو، جیسے یہ مثال دیکھ لی، یا پھر حکمن ہو، یعنی ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ آس پاس چھپی ہوئی ہوگی، وہ فعل آس پاس کیا ہوگا؟ چھپا ہوگا، یعنی اس سے پہلے چھپا ہوا ہوگا، کیونکہ چھپا ہوا ہوگا تو وہ بھی مذکور کے معنی میں ہوتا ہے۔ مشہور قاعدہ ہے کہ المحذوف کالمذکور، کہ جس کو حذف کیا گیا ہوتا ہے وہ ذکر کیا گیا کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، المحذوف کالمذکور۔ تو اب اس کی مثال کیا کہتے ہیں؟ آگے جو پورے آیت مبارکہ ہے اس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے فضرب الرقاب، یہاں پر درب مصدر ہے، تو اب یہ پیچھے اس کا کافرو کے بعد فعل محذوف ہے، وہ انہوں نے آگے یہ جو بریکٹ میں سورہ محمد لکھا ہوا ہے اس کے آگے لکھیں ای، یعنی تفسیر کر رہے ہیں کہ اضربوا ضرب الرقاب تھا، یعنی مارو تم گردنوں کو مارنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ فعل محذوف تھا اور یہاں پر یہ حکمن کی مثال ہے، کیونکہ حقیقتاً واضح ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ ہم نے پوشیدہ نکالا۔ تو بہرحال پھر ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی بعض کا ہم مصدر تو دیکھ لیں تو کیا ہر جگہ ہی ہم کہیں گے کہ مفعول مطلق یہاں فعل محذوف ہے؟ تو اس کی کیا علامت ہے؟ تو اس کی انہوں نے آگے قرینہ بیان کر دیا، کہتے ہیں والقرینۃ علی حذف الفعل نصب المصدر، کہتے ہیں فعل کے حذف پر وہاں پر مصدر کا نصب ہونا ہی قرینہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ مصدر جو منصوب ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فضرب الرقاب، یہاں پہ اس کا زبر اوپر لگا ہوا جو با کے اوپر فتح جو ہے، تو یہی دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، اور پھر اس پر میں نے قاعدہ عرض کر دیا کہ المحذوف کالمذکور۔
اب تیسری صورت ایک اور انہوں نے بیان کی ہے کہ بعض اوقات ان میں سے نہیں ہوگا بلکہ وہ یعنی فعل نہیں ہوگا بلکہ ہوگا کیا، کہتے ہیں او کانا اسمن مشتمل علی معنی الفعل، یعنی ایسا اسم ہوگا جو معنی فعل پر مشتمل ہوگا، یعنی اسم ہوگا فعل مذکور نہیں ہوگا بلکہ اسم ہوگا، جیسے کہتے ہیں زید ضارب ضربن. اب یہاں ضربن مصدر تو ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے قید کیا لگائی تھی کہ فعل ہو، لیکن یہاں پر فعل نہیں بلکہ ضارب صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس طرح بھی ہوتا ہے اور یہ چل جاتا ہے. بہرحال اوپر آئیے دوبارہ متن کی طرف. تعریف کے بعد اس کے آگے 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں، یہ بہت زبردست اور یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. کہتے ہیں وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا، کہتے ہیں کبھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، مطلب مفعول مطلق تو ہوگا لیکن 3 طرح کی جو قسمیں آ رہی ہیں تو پھر اسی لحاظ سے پھر معنی چینج ہو جاتا ہے. یعنی عبارت کے اندر آپ نے ان میں سے کسی قسم کو دیکھیں گے تو ترجمہ پھر اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں قسموں کو آنا ضروری ہے، قسمیں ہمیں معلوم ہوں گی، ان کی علامتیں نشانیاں جس طرح میں ابھی عرض کرتا ہوں، تو پھر ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی رہے گی اور پھر ترجمہ صحیح کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو بہرحال پہلی قسم انہوں نے بیان کیا کہ 3 قسموں میں سے کہ کبھی اس کو تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے ضربت ضربن، ٹھیک ہے، کبھی کی قید نہ لگائیں کیونکہ قید وغیرہ نہیں ہے، اس کو تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ضربت ضربن، تو یہاں پر جو ضرب ہے اور پیچھے ضربت ہے، تو اب یہاں پر ضرب مفعول مطلق لانے کی وجہ کیا ہے، تاکید، ٹھیک ہے. مارا میں نے مارنا یا میں نے مارا مارنا، ٹھیک ہے، اس طرح. دوسری قسم کہتے ہیں اولی بیان النوع، کہتے ہیں نوع یعنی قسم بیان کرنے کے لیے، اولی بیان النوع، نوع بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کس صورت میں ہوتا ہے، جب کہتے ہیں اس کا مدلول، جب اس کا مدلول یعنی فعل اور جو مصدر ہے اس کا مدلول کہتے ہیں کوئی فعل کی کوئی خاص قسم اور نوع ہو. جیسے مثال کے طور پر جلستو جلسۃ القاری، ٹھیک ہے، جلسۃ القاری. اب یہاں پر جو جلسۃ القاری ہے، یہاں پر یہ جلساتن یہ مصدر ہے اور پیچھے اسی طرح کا فعل آ رہا ہے جو اس کے معنی میں جلستو. تو اب یہ اس کے معنی میں تو ہے لیکن یہ مصدر کی جو دوسری قسم ہے بیان نوع کے لیے، تو یہاں پر بیٹھنا کیسے ترجمہ کریں گے ہم؟ تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح، ٹھیک ہے. یعنی ایک خاص قسم بیان کر رہے ہیں. اسی طرح تو اس کا نام دیا تھا نا کہ لی بیان نوع، کہ نوع کو بیان کرنے کے لیے. اب یہاں پر بیٹھنا یہ ایک جنس ہے، اس کے تحت نوع آ جائیں گی. یعنی کس طرح بیٹھنا تو پایا گیا، بیٹھنے کے پھر کئی انداز ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھنا اور طرح طرح کا بیٹھنا ہوتا ہے، بیٹھ کر دیکھ لیجئے گا. تو یہ پھر ہر ایک کی نوع ہوتی ہے، تو اس نوع کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ مفعول مطلق آتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری قسم اس کا جو میں نے بیان کیا نا کہ جب اس کا مدلول فعل کی کوئی خاص قسم اور نوع ہو. پیچھے والی جو قسم تھی نا اس میں مفعول مطلق اور فعل دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ضربتو اور ضربن. اب خود آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک ہی ہے. اب یہاں پر جو بیان نوع کے لیے ہے اس کا حاشیے میں انہوں نے کچھ بیان کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا. تو اس کا انہوں نے کہتے ہیں، یہ آئیں آپ دوسری لائن کے درمیان میں کہتے ہیں وَمَعْرِفَتُهُ إِمَّا يَكُونَ عَلَى وَزْنِ النَّوْعِ وَهُوَ فِعْلَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ. یعنی یہ جو اس کا ہونا یعنی وزن نوع کے یعنی باقاعدہ ان کے وزن بھی مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ وزن کون سا کہتے ہیں، فعلۃ، فا کے کسرہ کے ساتھ. یعنی فا کلمہ جو ہے فعل، فا کے کسرہ کے ساتھ جو وزن ہے تو اس کے وزن پر بھی ہوتا ہے. اس کی معرفت یہ بھی ہے، یعنی اس کے وزن پر کوئی مصدر ہوگا تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ 3 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، یعنی بیان نوع کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی مشہور قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ الفعلۃ کا جو وزن ہے کہتے ہیں للحیات، یہ حیات کے لیے آتا ہے، یعنی حیات اور نوع وغیرہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس طرح بھی پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں اما یکون مقید، بعض اوقات مقید ہوتا ہے. مقید کس کے ساتھ کہتے ہیں، اما بالصفت، یا تو صفت کے ساتھ ہوگا، جیسے ضربت ضربن شدیدن. اب ضربت ضربن یہاں تک اگر رہتا تو یہ پہلی قسم میں چلا جانا تھا تاکید کے لیے، لیکن ساتھ میں اس کو مقید کر دیا شدیدن کے ساتھ صفت لگا کر، تو لہٰذا یہ قسم نسانی میں چلا جائے گا، یعنی بیان نوع کے لیے، یعنی سخت قسم کی مارنا، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ تاکید نہیں ہے بلکہ تاکید سے بھی اگلا سٹیپ یعنی خاص قسم کا مارنا مراد یہاں پر لیا گیا. پھر یہ صفت کے ساتھ مقید کرنے کی مثال تھی، اگلے صفحے پر اس کا انہوں نے بیان کیا. یا پھر اضافت کے ساتھ بھی اس کی قید لگا دی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں قعدت قعود المصلی، میں نمازی کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. اب یہاں پر قعود مصدر کے آگے اضافت ہو رہی ہے، تو اب اس طرح بھی یہ جو قعود کی خاص جنس کی طرف یہاں یعنی نمازی کا جو بیٹھنا ہے تو خاص قسم کے بیٹھنا ہے، تو یہاں پر اس کی طرف نسبت کر کے یہاں پر اس کو مقید کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی بیان نوع کی جو کچھ وضاحت. اب آئیے اگلے صفحے پر تیسری قسم، کہتے ہیں اولی بیان العدد کا جلستو جلسۃن او جلساتین او جلساتن. تیسری قسم کہتے ہیں یا پھر بیان عدد کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوگا،
پھر مثال انہوں نے دی، 3 مثالیں دیں، کہتے ہیں جلست جلستن، میں ایک مرتبہ بیٹھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کی ہیڈنگ پہ کیا پڑھی کہ بیان عدد کے لیے یعنی تعداد بیان کرنے کے لیے، تو یہاں پر جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا۔ اب اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری مثال او جلسہ تعینی، کیونکہ یہ تعینی تثنیہ ہے اور اس کی حالت نصبی اسی طرح آتی ہے، جلست فعل فاعل، جلستن مفعول ہو جائے گا اس کا مطلق بیان عدد کے لیے۔ دوسرا ہے جلسہ تعین تثنیہ ہے اور حالت نصبی میں ہے، کیونکہ مفعول ہمیں چاہیے، مفعول جو ہے وہ اسی طرح منصوبات میں سے ہے۔ پھر جلساتن، اب یہ جمع جو ہے اس کی، تو اس کا بھی آپ اعراب پڑھ چکے ہیں پیچھے جو سبق ہمارا تھا، تو وہاں پر اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ کیسے کیسے اعراب آتا ہے، تو اعراب کی جو اقسام تھی۔ تو یہاں پر جو جلساتن ہے یہ حالت نصبی میں ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پریشانی نہ کہ یہاں جر پڑھ دیا نہ، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا آخری کا، جلست جلساتن یعنی میں کئی مرتبہ بیٹھا، یعنی 2 تو ہوگا تو تسنیہ کے لیے ترجمہ ہوگا، تو 3 یا 3 سے زیادہ مطلب جمع کے لیے معنی، تو یعنی میں کئی مرتبہ بیٹھا۔ تو بہرحال اب اس کا حاشیہ نمبر لی بیان العدد، پہلا حاشیہ، اس کی بھی معرفت انہوں نے کچھ بیان کی ہے۔ اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں اما یکون علی وزن مرتی، یا تو پھر یہ مرہ کے وزن پر ہوگا، اور وہ یعنی ایک مرتبہ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا، جیسے وہو فعلۃ بفتح الفاء، یعنی فا کا جو زبر ہونا، جیسے پیچھے قاعدہ میں نے بیان کیا تھا الفعلۃ کا، اسی طرح یہاں پر بھی قاعدہ ہے اور یہ یاد رکھنے والا ہے کہ الفعلۃ للمرۃ، یعنی فعلہ کا جو وزن ہوتا ہے یہ للمرۃ یعنی ایک مرتبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اس کی جو انہوں نے معرفت بیان کر دی۔ پھر کہتے ہیں وَإِمَّا يَكُونَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَوِ الْجَمْعِ، یا تو پھر کہتے ہیں کبھی صیغہ تثنیہ کے ساتھ بھی آتا ہے یا جمع کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے مثالیں آپ نے اوپر دیکھ لی، جلستین اور جلسات۔ آگے آئیے، کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، واہ زبردست انہوں نے ایک چیز بیان کی، کہتے ہیں کبھی یہ مفعول مطلق کہتے ہیں فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے ہوتا ہے، وقد یکون کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے، اس میں سے ضمیر نکلے گی وہ اس میں مفعول مطلق کی طرف جائے گی، یعنی کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے ہوتی ہے، مطلب جس طرح ضربت ضربا، یہ مثال پڑھی، جلست جلستن، یا اسی طرح پیچھے مثال تھی جلست جلست القاری۔ اب یہاں پر جتنی بھی مثالیں ہم نے پڑھی وہ اسی طرح کا فعل تھا، اسی طرح کا مصدر تھا، لیکن کہتے ہیں کبھی وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، جو فعل مذکور ہے اور مصدر جو ہے ان میں ظاہری طور پر ہمیں شکل ایک طرح کا مادہ نظر نہیں آتا، یہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، 2 انہوں نے دی ہیں اور ایک انہوں نے یہاں پر نہیں دی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے پہلی مثال کہتے ہیں قعدت جلوسن، اب یہاں پر قعدت کا بھی معنی وہی ہے، جلوس کا بھی معنی وہی ہے۔ اب یہاں پر معنی ایک ہونا چاہیے، جو ہم نے اصل تعریف پڑھی تھی، میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کرتا ہوں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کیونکہ قید کیا تھی، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ، کہ وہ مصدر مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جس سے پہلے ذکر کیا، یعنی ترجمے میں جو تعریف میں ہمیں جو قید بیان کی گئی تھی وہ ضروری ہے، اور وہ کیا قید ہے کہ فعل مذکور کے معنی میں ہو، یعنی جو مصدر ہے اور جو فعل ہے، تو مصدر کا ماقبل جو فعل مذکور ہے اس کے معنی میں ہونا ضروری ہے، یا مادہ یا باب ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس معنی اسی طرح ہونا چاہیے۔ لہذا قعدت کا معنی بھی بیٹھنے کے معنی میں ہے، جلوس کا بھی معنی کیا ہے، بیٹھنا، تو لہذا معنی والی جو قید تھی تعریف کے اندر وہ تو پائے گی، لہذا ہمارا کام ہو گیا۔ اب خواہ مادہ ایک ہو یا نہ ہو، یا باب ایک ہو یا نہ ہو، اب یہاں پر کیا، یہ مثال تھی باعتبار مادہ کے، یعنی مادہ بدلا ہے، قعدت کا اور جلوس کا مادہ اور ہے، قاف عین دال ہے اور اس کا جیم لام سین جلسہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ انبت نباتن، اب یہاں پر انبت کا بھی معنی اگانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اگایا، اگانا اس کا ترجمہ جو بنے گا، اور پیچھے والی کا ترجمہ تھا قعدت جلوسن، میں بیٹھا، بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انبتا آپ کو پتہ ہے کہ اکرمہ، ٹھیک ہے، انبات مصدر آتا ہے، انبتا ینبتو، تو اب یہاں انبتا یہ باب ہے افعال، اور نباتن یہ ناصر ینصر سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مادہ تو ایک ہے لیکن یہاں پر باب اور ہے، ایک باب افعال سے ہے، دوسرا باب ناصرہ سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر معنی کی قید، کیونکہ معنی ایک ہے ان کا، اگرچہ باب علیحدہ ہے، تو لہٰذا ہماری جو قید تھی تعریف کے اندر وہ چونکہ یہاں پر شرط پائے گی، ٹھیک ہے، فعل مذکور کے معنی میں ہے مصدر، تو لہٰذا یہاں پر ہماری تعریف یہ جو مثال بالکل درست ہے۔ اب 2 قسمیں یہ ہوئی، تیسری قسم جو انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کی، آپ کو بڑی بکس کے اندر دیکھنے کو ملیں گی، تو وہ یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں، یعنی مادے کے اعتبار سے اور باب کے اعتبار سے، یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر باب اور مادہ دونوں جدا ہوں، جیسے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، اب یہ آیت مبارکہ ہے،
یہاں او جیسا کا معنی بھی ڈرنے کے معنی میں اور خیفہ کا معنی بھی ڈرنے کے معنی میں ہے، تو لہٰذا یہاں پر او جیسا باب افعال سے ہے اور خیفتن اس کا بھی معنی ڈرنا ہے، اس کا بھی معنی ڈرنا ہے، لیکن وہ باب افعال سے ہے اور خیفتن یہ باب سامیہ سے ہے، ٹھیک ہے، خافیفہ یخوف یعنی خاف یخاف، یہاں پر باب بھی اور ہے، ٹھیک ہے، مصدر اور فعل کا، اور پھر مادہ بھی ان کا جدا جدا ہے، لہٰذا شرط ایک تھی چونکہ معنی ایک ہونا ضروری ہے مصدر اور فعل کا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ چونکہ شرط پائی جا رہی ہے تو لہٰذا یہ تینوں صورتیں جائز رہیں گی۔ اس طرح ان کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے، وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ٹھیک ہے وغیرہ۔ تو وقد يحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا كقولک للقادم خیر مقدم، بہت زبردست چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی فعل اس کے فعل کو حذف کر دیا، یعنی مفعول مطلق ہے تو اس کے فعل کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کہتے ہیں لقیام قرینۃ، قرینے کے پائے جانے کے وقت، یعنی جب قرینے کا قیام ہو جائے، قرینہ پایا جائے، قرینہ پایا جائے تو پائے جانے کے وقت کیا ہوگا؟ فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اب یہ جوازی طور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں تیرا آنے والے کو کہنا، کقولک للقادم، آنے والا کسی سفر وغیرہ سے آنے والے کو تیرا یہ کہنا، خیر مقدم، اب خیر مقدم یہ ہے مفعول مطلق، اب اس کا جو فعل حذف کیا گیا تو وہ حذف کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر کیا کرنا تھا کہ مسافر کا آنا، تو یہ قرینہ حالیہ ہے، یعنی حالت بتا رہی ہے کہ یہ بندہ سفر سے آیا ہے، سفر آنے کوئی بھی مسافر ہو تو وہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے جو جسم کے کپڑوں کے جو آثار ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، یا اس کے پاس جو مسافر کا سفر، جو مسافرت کا سفر وغیرہ ہوتا ہے، جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، تو بہرحال مسافر کا جو پہنچنا ہوتا ہے تو یہ قرینہ حالت حالیہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، حالت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی جو عبارت اصل تھی، چونکہ فعل کا ہم نے کیا کہا کہ فعل کو حذف کیا جاتا ہے کبھی کبھار، اب فعل کا حذف تو کر دیا تو وہ فعل تھا کون سا؟ کہتے ہیں قدیمتا قدوما خیر مقدم، ٹھیک ہے، یعنی تو آیا ہے، تیرا آنا بہتر ہے، بہتر آنا، ٹھیک ہے، یعنی تیرا آنا بہتر ہے۔ اب یہاں پر جو قدیمتا قدوما یہاں اس کو حذف کر دیا گیا، خیر مقدم کو ذکر کر دیا گیا، اب یہ تھا جوازی طور پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا یاد رکھنا ہے، اچھا یہ جو مثال ہے نا قدیم قدوما خیر مقدم، اس پر کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بڑی کتابوں میں پڑھنے کو ملیں گے، لیکن ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں پر یاد رہے۔ خیر مقدم، خیر اصل میں تھا اس میں تفضیل، اخیارو، اسی طرح شرٌ جو لفظ ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اشرُ، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو ان کی شکل چینج کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر خیرٌ یہ اخیارو تھا، پھر اسے اس میں تبدیل بنا، ٹھیک ہے، تو اب جو اس سے ختم کرتے ہوئے کثرت استعمال کی وجہ سے جو یہ خیرٌ بن گیا، تو اب یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو مفعول مطلق ہے تو یہ مصدر ہوتا ہے، اب مصدر ہوتا ہے جو فعل کا عام معنی، لیکن یہاں پر جو خیر مقدم ہے تو یہاں پر تو جناب یہ اس مصدر ہے ہی نہیں، یہ تو اس میں تبدیل ہے، اور اس میں تبدیل تو اس طرح کا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مصدر بن سکے، یعنی اس کے اندر مفعول مطلق اس بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو کیوں اس طرح کا ذکر کر دیا کہ یہ مفعول مطلق ہے، حالانکہ اس کے اندر تو وہ قوت پاور ہی نہیں ہے کہ یہ مفعول مطلق بن سکے۔ تو پھر اس کے انہوں نے کئی طرح کے جواب دیے ہیں، جن میں سے آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں رکھتا صلاحیت، لیکن جب یہ کسی کی صفت بن رہا ہو یا کسی کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہو، یعنی یہ کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تب یہ بن سکتا ہے، اور یہ پھر اسی کے حساب سے اس کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قدیم تو قدوما خیر مقدم، اس کو آپ دیکھ لیں، قدوما جو پیچھے موصوف تھا اس کو اس کی صفت بنا دیں خیرہ کو، یا پھر کہتے ہیں خیرہ مضاف ہے، مقدم آگے مصدر میمی جو ہے یہ اس کی طرف اس کی اضافت ہے، تو اس طرح یہ اس کی طرف جب ہوگا تو یہ قدوما حسنہ کے معنی میں ہو جائے گا، لہٰذا اس طرح اس کی جب ہم نے تطبیق کر دی یا اس طرح اس کی توجیہ بیان کر دی، لہٰذا اس طرح کرنے سے اس کا معنی جو ہے وہ بننا درست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کچھ اور ہی مقصود ہے، ہم نے کچھ اور ہی تعویل وغیرہ کی ہے، اس کے اوپر پھر اور بھی بحث ہے۔ بہرحال یہ جو مثال ہم نے پڑھی ہے یہ میں نے عرض کیا کہ قرینہ حالیہ کی ہے، ایک اور مثال بھی ہے وہ ہے لفظی مقالیہ، یعنی ایک بندے نے آپ سے سوال کیا ہے، یعنی مقالیہ قرینہ مقالیہ لفظیہ، مطلب ایک بندہ سوال کرتا ہے، مثال کہ کسی نے کہا کہ تم کس طرح بیٹھے ہو، تو وہ آگے سے کہے مطلب جلوس القاری، تو اب یہاں پر پیچھے کیا محذوف ہوگا؟ جلستو، کیونکہ سامنے والے نے سوال ہی بیٹھنے کا کیا ہے تو وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو اب یہاں پر جلستو جو ہے یہ محذوف کر دیا جائے گا، کیوں؟
کیونکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو مکالمہ ہو رہا ہے یا اس کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اسی کے دوران ہی یہ فعل مطلب ذکر کیا گیا، تو لہٰذا اب دوبارہ ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ اوپر کہا تھا کہ یہ جوازن، اب نیچے کچھ اور چیزیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ووجوباً سماعاً، کبھی اس کو وجوبی اور سماعی یعنی وجوبی طور پر حذف کرنا ضروری ہے، ذکر کرنا جائز نہیں ہے، سماعی اور یہ سماعاً ہوتا ہے یعنی قیاساً نہیں ہوتا بلکہ سماعی طور پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل عرب جو عربی لوگ ہیں تو انہوں نے ہی اس کو استعمال اسی طرح کیا، بلکہ کوئی قرینہ کوئی قاعدہ وغیرہ نہیں پایا جاتا کہ بھائی کیوں حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے کہ عربوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی یہ جو استعمال ہے تو اسی کے اندر وہ جناب فعل کو حذف کر دیتے ہیں اور جناب اس مصدر کو ذکر کر دیتے ہیں مفعول مطلق کے طور پر۔ تو یہ وجوبی ہے اور سماعی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر آگے مثالیں ہیں، لیکن اس سے پہلے حاشیے میں دیکھیے، حاشیے میں اس کی دیگر ڈیٹیل ہے، لیکن ویسے بات یاد رکھیے کہ وجوبی سماعی تو ہوتا ہے جو یہاں پر ذکر کیا ہے، پھر آگے جو بڑی کتاب ہم پڑھیں گے کافیہ، وہاں پر اس کی 7 چیزیں قیاسی طور پر بھی ہیں، یعنی 7 جگہ پر قیاساً بھی اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اختصار ہے، ٹھیک ہے، نئے طلبہ ہیں تو ان کے لیے یہاں پر اختصار کرتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے کتاب کو یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا۔ 7 مقامات کافیہ کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جہاں پر قیاساً یہاں یعنی وہاں پر باقاعدہ ایک وجہ بیان کی گئی ہوگی، اصول بیان کیا ہوگا کہ اس وقت کیوں حذف کیا ہے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر وجوبی سماعی کی چند مثالیں سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے سقین، شکرن، حمدن، رعین، ابھی یہ جو تھے تو ان کی اصل عبارت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ای سقاک اللہ سقین، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے پلائے پلانا، وشکرتک شکرن، یعنی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرنا، وحمدتک حمدن، یعنی میں تعریف کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرنا، ٹھیک ہے، ورعاک اللہ رعین، یعنی رعایت کی اللہ نے تیری رعایت کرنا وغیرہ، اس طرح ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے اس کے جو افعال نکالے ہیں تو یہ وجوبی سماعی طور پر محذوف تھے۔ اب اسی صفحے پر پچھلے صفحے کا جو حاشیہ تھا، حاشیہ نمبر 4، تو یہاں پر انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں، مطلب کوئی اور مصدر بھی ذکر کیے ہیں، جیسے کہتے ہیں آ جائیں نیچے تیسری لائن پر خیبتاً۔ اب اس کا اصل فعل جو مذکور ہے محذوف ہے وہ ہے خواب خیبتاً۔ اسی طرح آگے آ جائیں تھوڑا سا جدعن، یہ اصل تھا جادہ جدعن، ٹھیک ہے، اسی طرح عجباً عجبت عجباً، ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ انہوں نے افعال نیچے ذکر کیے ہیں کہ ان کے افعال کو کہتے ہیں کہ وجوبی طور پر حذف کیا گیا، یعنی اس کو حذف کرنا وجوبی ہے، یعنی جو فصحاء اور بلغاء حضرات تھے تو ان کی زبانوں پر ان کا جو کثرت استعمال کی وجہ سے کہتے ہیں جو تخفیف کا تقاضا کرتے ہوئے، تخفیف کو طلب کرتے ہوئے یہاں ان کے افعال کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔